شیری نعرہ صلوات مشکی جو پرچم سے لپٹا ہے سکینہ کا مشکیزہ جو پرچم سے لپٹا ہے سکینہ کا مشکیزہ جو پرچم سے لپٹا ہے سکینہ کا عباس سے کچھ ایسا رشتہ ہے سکینہ کا مشکیزہ جو پرچم سے اور غازی کی بھتیجی ہے تو یہ بھی کہا جائے غازی کی بھتیجی ہے تو یہ بھی کہا جائے غازی کی بھتیجی ہے تو یہ بھی کہا جائے ہر بوند پہ پانی کی قبضہ ہے سکینہ کا ہر بوند پہ پانی کی قبضہ ہے سکینہ کا اور بابا کو کبھی اپنے ناراض نہیں کرنا بابا کو کبھی اپنے ناراض نہیں کرنا بابا کو کبھی اپنے ناراض نہیں کرنا یہ اپنی کنیزوں سے کہنا ہے سکینہ کا یہ اپنی کنیزوں سے کہنا ہے سکینہ کا کرتے ہیں سیاست جو شبیر کی مجلس میں کرتے ہیں سیاست جو شبیر کی مجلس میں کرتے ہیں سیاست جو شبیر کی مجلس میں دل ایسے ہی لوگوں سے دکھتا ہے سکینہ کا مشکیزہ جو پرچم سے لپٹا ہے سکینہ کا نعرہ صلوات کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ روح المی ہے صورت دربان فاطمہ کتنی بلندیوں پہ اور کیسے کروں تمیز حسن اور حسین میں کیسے کروں تمیز حسن اور حسین میں ایک روح فاطمہ ہے تو ایک جان فاطمہ کتنی بلندیوں پہ ایوان فاطمہ
सलवात। نئے سلوات۔ کوئی سلمان کوئی میسم کوئی بوزر نکلے، کوئی سلمان کوئی میسم کوئی بوزر نکلے، جو بھی نکلے وہ مقدر کے سکندر نکلے، جو بھی نکلے وہ مقدر کے سکندر نکلے۔ اور یہ جو اصغر کے لیے مانگ رہا ہے پانی، یہ جو اصغر کے لیے مانگ رہا ہے پانی، یہ اگر مار دے ٹھوکر تو سمندر نکلے، یہ اگر مار دے ٹھوکر تو سمندر نکلے۔ اور مال اسلام نے بانٹا تو چلی بھیڑ کی بھیڑ، مال اسلام نے بانٹا تو چلی بھیڑ کی بھیڑ، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے۔ نئے سلوات۔ نعرہ سلوات۔ چار میں سے لکھے ہیں کہ مولا حسین آپ کی زیارت نصیب ہو، کہ مولا حسین آپ کی زیارت نصیب ہو، میں آؤں کربلا میں اجازت نصیب ہو، کہ مولا حسین آپ کی زیارت نصیب ہو، میں آؤں کربلا میں اجازت نصیب ہو، اور دیکھوں میں اپنی آنکھوں سے 72 شہید گاہ، دیکھوں میں اپنی آنکھوں سے 72 شہید گاہ، آنکھوں کو میری ایسی بصارت نصیب ہو، آنکھوں کو میری ایسی بصارت نصیب ہو۔ نعرہ صلوات۔ اور چند شعر لکھے ہیں کہ مولا حسین، کہ مولا تیرے اس در کی مجھے نوکری ملے، کہ مولا تیرے اس در کی مجھے نوکری ملے، میں چاہتا ہوں مولا نئی زندگی ملے، کہ مولا تیرے اس در کی مجھے نوکری ملے، میں چاہتا ہوں مولا نئی زندگی ملے، اور ارمان میرے دل میں ہے دیکھوں تیرا روضہ، کہ ارمان میرے دل میں ہے دیکھوں تیرا روضہ، میں چاہتا ہوں مولا مجھے بھی، میں ارمان میرے دل میں ہے دیکھوں تیرا روضہ، ارمان میرے دل میں ہے دیکھوں تیرا روضہ، میں آؤں کربلا میں مجھے بھی خوشی ملے، میں آؤں کربلا میں مجھے بھی خوشی ملے، اور کب تک اندھیریوں میں مجھے رکھو گے مولا، کب تک اندھیریوں میں مجھے رکھو گے مولا، بس یہ دعا ہے مولا مجھے روشنی ملے، بس یہ دعا ہے مولا مجھے روشنی ملے، اور ریحان اس زمانے نے سمجھا نہیں مجھے، ریحان اس زمانے نے سمجھا نہیں مجھے، میں خوش نصیب ہوں کہ تیری ذاکری ملے، میں خوش نصیب ہوں کہ تیری ذاکری ملے۔ نعرہ صلوات۔ عباس۔ نئے سلوات۔ کیا بھول ہو گئی ہے، کیا بھول ہو گئی ہے سمجھو کے دیر سے، کیا بھول ہو گئی ہے سمجھو کے دیر سے، جنگل میں لڑنے آئے ہو وہ بھی تم شیر تھے، اسلام تمہیں گود میں پالا حسین، ٹھوکر لگی تو سنبھالا حسین، اسلام کے لوگوں میں دکھتا تھا بار بار، اور کاٹا تھا ایک یزید نکالا حسین۔
فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ العظیم فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. صلوات محمد. اللہ کا رسول جو دے اسے لے لو اور جس چیز سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ. تقوی الہی کو اختیار کرو اور اللہ کا عذاب بہت شدید ہے. اس کے عذاب کی شدت کا احساس نہیں کیا جا سکتا. مسلسل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں اور آپ سے متعلق چند چیزوں کو روشن کیا گیا، گفتگو ہوتی رہی. علم رسالت، شخصیت رسالت، عظمت رسالت کے اعتبار سے بھی گفتگو ہوتی رہی. علماء اسلام نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ حضور پاک سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. علوم مصطفیٰ میں اگر تحقیق کی جائے اور علوم مصطفیٰ نامی کتاب احمد رضا خان کی دیکھی جائے تو ایک چیز سامنے آتی ہے اور وہ تحریر فرماتے ہیں جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم کا علم، عالم کا علم، لوح و قلم کا علم یکجا کر دیا جائے تو میرے حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے رسول کے علم کے سمندر کا ایک بوند ہے. حضرت آدم کا علم، عالم کا علم، لوح و قلم کا علم، جہاں سب کچھ تحریر ہے، اسے جمع کر دیا جائے حضور پاک کے علم کے سمندر کے مقابل میں فقط و فقط ایک بوند اور اس سے زیادہ کچھ نہیں. ساری کائنات میں ابھی تک جتنا لکھا جا چکا ہے اور حضور پاک کے سلسلے میں جتنا پڑھا جا چکا ہے اور ذہن بشریت میں حضور پاک کے سلسلے میں جو کچھ محفوظ ہے اس سب کو اگر جمع کر لیا جائے تو حضور پاک کی عظمت، بزرگی اور شخصیت کے مقابل میں ایک ذرہ ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں. ہر جہت سے، ہر اعتبار سے جو کامل نظر آئے اسے محمد عربی کہتے ہیں. دنیا میں وہ چیزیں ہیں جو انسان باقاعدہ تحقیق کرتا ہے، جانتا ہے کہ جس کی کوئی ارزش نہیں، اگر وہ اللہ کے رسول سے نسبت پا جائیں تو صاحب ارزش ہو جاتی ہیں. جناب انس روایت کرتے ہیں کہ میری والدہ معجزہ گھر سے گئی ہوئی تھی، اللہ کے رسول میرے گھر میں آئے، اللہ کے رسول میرے گھر میں آیا کرتے تھے اور قیلولہ فرمایا کرتے تھے. اللہ کے رسول میرے گھر میں آئے اور آنے کے بعد آرام کرنے لگے. میری ماں کو خبر پہنچی کہ اللہ کا رسول میرے گھر میں آیا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ صحابی رسول حضرت انس کہہ رہے ہیں. میری ماں کو خبر پہنچی کہ اللہ کا رسول میرے گھر میں آیا ہے. میں دوڑتے دوڑتے اللہ کے رسول کے قریب آئی. میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول آرام فرما رہے ہیں، جس میں نازلی سے پسینے نکل رہے ہیں. میری ماں نے فوراً اللہ کے رسول کے قریب جانے کے بعد ایک شیشی کو حاصل کیا
اور اس کے بعد اللہ کے رسول کے جسم نازلی سے پسینے کے جو قطرے گر رہے تھے اسے جمع کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول کی دفتن آنکھ کھل گئی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہو؟ آواز دی اللہ کے رسول میں اسے اس لیے جمع کرتی ہوں تاکہ خوشبو میں ملا کے اسے استعمال کروں، ایک روایت۔ دوسری روایت کہتی ہے اللہ کے رسول میں اسے اس لیے جمع کر رہی ہوں تاکہ اپنے بچوں کو یہ خوشبو لگاؤں، اور اس جیسی بہت سی روایتیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم صحیح کر رہی ہو۔ اب میڈیکل کی دنیا میں پسینے کی اہمیت کیا ہے ذرا مجھے بتائے دنیا۔ انسان جس پانی کو پیتا ہے وہ پانی جب جسم انسانی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد فضلہ کی شکل کو اختیار کرتا ہے تو مختلف مقامات سے خارج ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک جسم ہے جس میں پسینے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، یہی ہے نا پسینہ، جسم انسانی کا بچا ہوا پانی جس کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی اوقات نہیں، فضلہ جسم انسانی ہے، اس انسان کے جسم کا فالتو حصہ ہے، وہ پسینہ ہے۔ ہمارے اور آپ کے پسینے تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن جب یہی پانی جسم رسالت مآب میں جاتا ہے اور جانے کے بعد جسم رسالت مآب سے پسینے کی شکل اختیار کر کے نکلتا ہے تو کائنات کی ہر خوشبو سے زیادہ خوشبو عطا کرتا ہے۔ دنیا والوں ذرا غور کرو کہ جس رسول کا پسینہ کائنات کی دنیا کی کوئی شخصیت مقابلہ نہ کر سکے، یا لفظوں کو بدل کے یوں کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا، جس نبی کے پسینے کا جواب دنیا نہ لا سکے اس نبی کے گوشت اور پوشت کا جواب کیا لائے گی؟ پسینے کا جواب دنیا نہیں لا سکتی۔ ایک شخص آتا ہے بارگاہ رسالت مآب میں، ہاتھوں کو جوڑتا ہے، میرے سید و سردار، میرے مولا، میرے بیٹی کی شادی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے خوشبو کی شکل میں ہدیہ عطا فرما دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جناب ابو ہریرہ کی روایت ہے جو میں نقل کرتا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے، میں تجھے کیا دوں؟ اچھا ٹھیک ہے، کھلے ہوئے منہ کی ایک شیشی لے کے آ اور ایک درخت کی شاخ کو لے کے آ۔ وہ جاتا ہے، ایک شیشی کو لے کے آتا ہے اور شاخ کو لے کے آتا ہے۔ اللہ کے رسول اپنی آستینوں کو اٹھاتے ہیں، اپنی کلائی کا پسینہ اس میں جمع کرتے ہیں، جب پسینہ جمع ہو جاتا ہے اسے حوالے کر دیتے ہیں، وہ لے کے مسکراتا ہوا اپنے گھر جاتا ہے، اپنی بیٹی کو عطا کرتا ہے، بیٹی دلہن بننے والی ہے، شادی ہونے والی ہے، پسینے رسول گھر میں پہنچ گیا ہے، اللہ کے رسول کے پسینے کو لکڑی میں لگاتی ہے، لکڑی سے اپنے جسم میں لگاتی ہے، مدینہ کے گلی اور کوچوں کے اندر، کل مدینہ کے اندر یہ خوشبو اس انداز میں پھیلتی ہے کہ اس گھر کو خوشبوؤں کا گھر کہنا شروع کر دیتی ہے دنیا۔ اہل مدینہ کی نگاہوں میں یہ گھر، جس گھر میں رسول پاک کا پسینہ خوشبو کی شکل میں استعمال کیا گیا، اس گھر کو دنیا خوشبوؤں کا گھر کہتی ہے۔ جس گھر میں رسول کی بیٹی فاطمہ ہو، رسول کے بیٹے حسنین ہو، انہیں کون سا گھر کہو گے؟ صلو علی محمد و آل محمد۔ اللہ کے رسول نے اصلاح امت کے لیے جن چیزوں کو چھوڑا ان چیزوں میں دو چیزیں اہمیت کی مالک ہے۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی و اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ دیکھو میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میرے اہل بیت۔ جب تک تم اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید اور میرے اہل بیت سے منسلک رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات کریں گے۔
یعنی اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں تم اسے چھوڑ دو، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کو چھوڑنے والی نہیں۔ حوض کوثر تک میرے قریب آئیں گی، ان میں اختلاف نہیں، ان میں جدائی نہیں، ان میں فراق نہیں، لہذا میں ان گرا قدر چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ ایک قرآن ہے، ایک میری طرف، میرے اہل بیت ہے، ان سے تمسک اختیار کیجیے۔ اور اگر ایسا کیا تو کیا ہوگا؟ حوض کوثر پہ یہ تمہیں پہنچا دیں گے، منزل مقصود تک تمہیں پہنچا دیں گے۔ آب کوثر اللہ کا رسول اپنے ہاتھوں سے تقسیم کرے گا۔ صحیح مسلم اور بخاری کی روایتوں میں دیکھیں، وہ روایتیں موجود ہیں کہ بعض لوگ جائیں گے اللہ کے رسول سے کہیں گے اللہ کے رسول ہم تو آپ کے اہلو پہلو میں بیٹھنے والے لوگ تھے، ہم آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے ہاں کیوں نہیں، اور جیسی آب کوثر کو جام کوثر کی شکل میں پیش کریں گے، جبریل امین آگے آئیں گے، اللہ کے رسول کن کو دے رہے ہو؟ آپ کے بعد اپنے مذہب پہ سابق کی طرف الٹے پاؤں پلٹ گئے تھے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کا رسول آب کوثر کو تقسیم کرے گا، اور تقسیم کرے گا تو کن لوگوں کو؟ جن کے ہاتھوں میں قرآن و اطرت کا دامن ہے۔ قرآن اور اطرت، قرآن وہ شے ہے جس میں ریب نہیں، اطرت وہ شے ہے جس میں ریب نہیں۔ قرآن وہ ہے جس میں ہر خشک و تر موجود ہے، اطرت وہ جس میں ہر خشک و تر موجود ہے۔ قرآن وہ جو صادق ہے، اطرت وہ جو صادق ہیں۔ قرآن وہ جو پاک و پاکیزہ ہے، اطرت وہ جو پاک و پاکیزہ ہیں۔ قرآن وہ جسے اللہ نے ہادی بنا کے بھیجا، اطرت وہ جسے اللہ نے ہادی منتخب کیا۔ قرآن وہ ہے جو اللہ کی طرح بے عیب ہے، اطرت وہ ہے جو اللہ کی طرح بے عیب ہے۔ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی۔ ثقلین استعمال ہوا ہے، دو بھاری بھرکم چیزیں، ترازو کے دونوں حصوں میں دو چیزیں رکھیے، ایک 100 گرام ایک 500 گرام، بھاری بھرکم نہیں کہلائیں گی، ایک بھاری بھرکم اور ایک ہلکا کہلائے گا۔ اللہ کے رسول ثقلین کہہ رہا، دونوں بھاری بھرکم ہیں، دونوں وزنی ہیں، اور قیامت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی۔ اللہ کے رسول کی قول کی روشنی میں ہمیں لینا ان چیزوں کو ہیں جو بیچ میں چھوڑ کے فرار نہ کرے، بلکہ میشر تک قرآن کے ساتھ رہیں۔ قرآن کو چھوڑ کے اگر کوئی شے جا رہی ہے تو ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں، اور جو شے ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں وہ قیامت تک ہمیں کیسے پہنچائے گی؟ تو قیامت تک قرآن کے ساتھ وہی شے رہ سکتی ہے جو قرآن جیسی ہے، جو قرآن جیسی ہے۔ رسالت میں آپ کی نگاہوں میں انہی کو اہل بیت کہتے ہیں۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اور اہل بیت کی ہر فرد بے مثال ہے۔ مردوں میں دیکھیں تو بے مثال، عورتوں میں دیکھیں تو بے مثال۔ گفتگو عورت سے کروں گا۔ اہل بیت رسول جسے سب نے تسلیم کیا ہے، متفق علیہ، جس میں امت مسلمہ کا اتفاق ہے، اس میں ایک ذات ایسی ہے جسے کسی نے انکار نہیں کیا اور مانا ہے، اور اس ذات کا نام ہے فاطمۃ الزہرا۔ جتنے مورخین کائنات ہیں سب نے تسلیم کیا ہے کہ رسول پاک کے اہل بیت میں فاطمہ ہیں۔ مجھے اس سے مطلب ہے کہ فاطمہ ہیں، کون ہے کون نہیں بحث نہیں، فاطمہ ہے بس اتنا کافی ہے میرے لیے۔ حضرت عمر اور عبداللہ بن عمر ارشاد فرماتے ہیں، اور اس روایت کو ڈاکٹر طاہر القادری اپنی کتاب الاربعین میں تحریر فرماتے ہیں۔ جہاں تک مجھے یاد آتا ہے اس کتاب کا نام دوسرا یہ ہے کہ درۃ البیضاء فی مناقب فاطمۃ الزہرا۔ 40 فصلیں قائم کی ہیں اور ہر فصل میں فاطمۃ الزہرا کی عظمتوں کو بیان کیا ہے۔
ایک مقام پہ باپ بیٹے سے آپ نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ مقدس میں جب فاطمۃ الزہرا پہنچا کرتی تھی تو اللہ کا رسول پورے قد سے کھڑا ہو جایا کرتا تھا، مرحبا کہتا تھا، آگے بڑھتا تھا، فاطمہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتا تھا، سینے سے لگایا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا فدا کے ابھی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پہ مجھ محمد کے ماں باپ قربان ہو، صلوات بر محمد و آل محمد۔ حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی کو لا کے محمد مصطفیٰ کے سامنے کھڑا کر دیجئے، ہر نبی کی آواز یہی ہوگی میرے باپ آپ اے اللہ کے رسول آپ پہ قربان ہو۔ اللہ کے نبی کسی سے نہیں کہے گا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو۔ تمام نبی جس نبی کے مقابل پہ آنے کے بعد یہ کہے اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ کے ماں باپ پہ قربان، وہ نبی فاطمۃ الزہرا کے مقابل میں آنے کے بعد آواز دیتا ہے فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان جائیں۔ دنیا والوں اگر اب بھی عظمت فاطمہ سمجھ میں نہ آئے تو اس میں ہماری خطا نہیں، آپ کی خود خطا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ 40 فصلیں ہیں، 40 فصلوں میں جناب فاطمۃ الزہرا کی عظمت اور شخصیت کو بیان کیا ہے اور سب میں رسول خدا کی روایتوں کو نقل کیا ہے۔ کبھی اس عنوان سے کہ فاطمۃ الزہرا کے بچے جنتی ہیں، کبھی فرمایا کہ فاطمۃ الزہرا کے بچوں کا دشمن منافق ہے، کبھی آپ نے تحریر فرمایا کہ فاطمۃ الزہرا کے بچوں کا دشمن فاسق ہے، کبھی آپ نے فرمایا کہ فاطمۃ الزہرا کے بچوں کا دشمن منافق ہے، اور اس جیسی بہت سی کتابیں ہیں۔ اور اسی کتاب میں آپ تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ میرا پارے جگر ہے، جس نے اسے اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، جس نے اس کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ اللہ کے رسول کو خوش کرنے سے پہلے رضایت فاطمہ ضروری ہے۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، قرآن کریم کہتا ہے جس چیز سے اللہ کے رسول تمہیں روکے اس چیز سے باز آ جاؤ۔ اللہ کے رسول نے اذیت فاطمہ سے امت کو روکا ہے اور امت کو روکنا پڑے گا۔ امت میں جرأت نہیں ہے کہ کیسے کہ اللہ کے رسول آپ نے روکا لیکن ہم نہیں روکیں گے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ کے رسول جس بات سے روکے جس کام سے روکے باز آ جاؤ ورنہ تمہارے اعمال اس طرح باطل کر دیے جائیں گے کہ تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ فاطمۃ الزہرا کی رضا رضائے پروردگار ہے، فاطمۃ الزہرا کا غضب غضب پروردگار ہے۔ جس کی رضا رضائے پروردگار ہو، جس کا غضب غضب پروردگار ہو، وہ کیا ہوگی دنیا کیا سمجھے۔ فاطمہ اس ذات مقدس کو کہتے ہیں کہ جس کے بابا کی طرف مڑ کے دیکھو گے تو نبیوں کا سردار نظر آئے گا، شوہر کی طرف مڑ کے دیکھو گے تو ولیوں کا سردار نظر آئے گا، بچوں کی طرف مڑ کے دیکھو گے تو بچپنے میں جنت کے جوانوں کے سردار نظر آئیں گے۔ فاطمہ کی عظمت و فضیلت اور اس کی شان و منزلت کا اندازہ لگانا ہے تو پھر عصمت کے دائرے میں آ جائیے، پاکیزگی کے دائرے میں آ جائیے، تب کہیں جا کے اس پاکیزہ خاتون کی عظمتوں کا اندازہ لگے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ جانے کتنی عظمت اور فضیلت ہے جو شہزادی فاطمۃ الزہرا سے متعلق ہے۔ بطن مادر میں ہے، پرآشوب زمانہ ہے، گلی کوچے میں حضور پاک کے دشمن ٹہلتے ہیں، شریک حیات ہیں، محبت اور مودت کا تقاضا یہ ہے کہ فکر مند ہوں۔ گھر سے باہر گئے اللہ کے رسول، دشمن چاروں طرف ہیں۔ ایک مرتبہ ایک پیاری سی آواز کانوں سے ٹکرائی، متوجہ ہوئی، غور کیا، ارے یہ آواز تو اس بچے کی ہے جو میرے بطن میں ہے۔ مادر گرامی آپ غم نہ کریں، آپ فکر نہ کریں، اللہ میرے بابا کے ساتھ ہے۔
جو بطن مادر میں رہ کے مادر کو تسلی فراہم کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اور اس جیسی بہت سی روایتیں، شہزادی بطن مادر میں ہیں، مادر گرامی سفر کرنا چاہ رہی ہیں، شب تاریک ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جیسے جیسے میں آگے بڑھتی گئی تاریکی چھٹتی گئی، مجھے چراغ کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ میرے بطن میں ہے، یہ بچی میرے بطن میں ہے، اس کے نور کے مقابل میں کسی نور کی ضرورت نہیں۔ ارے جو تاریکیوں سے نجات دے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ روشنی ہے، روشنی ہے، روشنی سے روشنی نکلتی ہے، اللہ کا رسول نور ہے، نور سے نور کی کرنیں نکلیں گی، نور کامل ہے اللہ کا رسول۔ جانے کتنی عظمتیں اور فضیلتیں ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے بعد وفات رسول فاطمۃ الزہرا سے زیادہ شبیہ پیغمبر کسی کو نہیں دیکھا۔ یعنی اگر کوئی رسول کے بعد رسول جیسا ہے عورتوں میں تو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ یہ ہے عظمت فاطمۃ الزہرا۔ اب یہاں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا۔ آج کس کے مصائب پڑھے جاتے ہیں؟ جناب عون محمد کے، اور میں نے فضائل کس کے پڑھے؟ فاطمۃ الزہرا کے۔ ربط دوں محمد مصطفیٰ جیسے نبی کی آغوش میں پلنے والی بچی فاطمہ کہلاتی ہے، علی مرتضیٰ جیسے معصوم کی زوجیت میں آنے والی خاتون فاطمہ کہلاتی ہے، حسنین جیسے معصوم بچوں کی ماں فاطمہ کہلاتی ہے۔ اب اگر کسی کو ثانیہ فاطمہ زہرا کہنا ہے تو اس کو بھی ایسا ہی ہونا پڑے گا۔ زینب اولیاء مقام کو تاریخ بشریت میں جہاں بھی نگاہ اٹھا کے دیکھیے گا ثانیہ زہرا کے عنوان سے نظر آئے گی۔ فاطمہ کی ثانیہ زہرا زینب ہونا بھی چاہیے۔ آنکھوں کو کھولا تو کسے دیکھا؟ رسول اکرم۔ کون؟ معصوم۔ باپ کی طرف نظر پڑی، کون؟ معصوم۔ جس بطن میں تھی اس بطن سے آغوش میں آئی، کون؟ معصوم۔ چند قدم آگے بڑھی تو امام حسن جیسا معصوم، مسکرا کے دوسری طرف دیکھا تو امام حسین جیسا معصوم، چاروں طرف معصوم اور عصمت۔ ایسی بچی، ایسی خاتون جو نبی جیسے عصمت مآب کی آغوش میں پلے، فاطمہ جیسی معصومہ کا شیر پیے، علی جیسے عصمت مآب عظیم امام کا جزو ہو، حسنین جیسے عصمت مآب اماموں کی بہن ہو، ہر اعتبار سے شریک ہو، ایسی خاتون عظیم کو کہتے ہیں زینب اولیاء مقام۔ ایک دو نہیں، رسول خدا، علی مرتضیٰ، فاطمۃ الزہرا، امام حسن، امام حسین، 5 امام، اور اس کے بعد امام زین العابدین بھی آپ کے ساتھ ہیں، امام محمد باقر بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ جو امام، بلکہ یوں کہوں جو معصوم ہاتھوں میں پلے اسے زینب کہتے ہیں، جو معصوم کو پالے اسے زینب کہتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ثانیہ زہرا ہے، علی مرتضیٰ کائنات کی زینت، آفتاب و مہتاب کی زینت، شریعت محمدی کی زینت، جسے زینت کائنات بنا کے خدا نے کائنات میں بھیجا، اس علی کی زینت کا نام زینب ہے۔ جو آرزو علی ہے، تمنا علی ہے، آبرو علی ہے، اسے زینب اولیاء مقام کہتے ہیں۔ جس نے اپنے گھر کی 4 دیواری میں رہ کے اپنی خدمت کے لیے ملائکہ کو بلا لیا، اسے زینب اولیاء مقام کہتے ہیں۔ یا لفظوں کو بدل کے یوں کہہ دوں کہ جن اماموں کے گہوارے کو جھلانے کے لیے آسمان سے فرشتے آئے، وہ امام جس کے گہوارے کو جھلائے اسے زینب کہتے ہیں۔ کتنی عظیم خاتون ہے، کوئی ثانی نہیں مل سکتا۔
शरीकतुल हुसैन दूसरी सिफत है। इमाम वक्त इमाम ज़ैनुल आबदीन मशवरा फरमाए, तीसरी सिफत। कितनी सिफतें हैं जिन्होंने इस शहजादी को अपने दामन में छिपा लिया है, कितनी अजमतें हैं जो इनसे वाबस्ता हैं। इतना वक्त नहीं होता कि फकत शहजादी की जिंदगी पे रोशनी डाली जाए। आपकी विलादत से लेके जो जो वाकयात रूनुमा हैं, उन वाकयात को अगर गिनाया जाए तो बहुत ज्यादा है। अकील बनी हाशिम के उन्वान से और दूसरी किताबें हैं, उसको पढ़िए, इंशाअल्लाह शहजादी ज़ैनब की अजमत का अंदाजा होगा। हुसैन के घर की जीनत है, आबरू है, इज्जत है। आपका मकाम यह है कि करबला जाने के लिए शादी से पहले इमाम अली मकाम ने कह दिया था कि अपनी बेटी की शादी शर्त पे करूंगा कि जब मेरी बेटी हुसैन के साथ सफर करना चाहे तो रोक नहीं सकते। शादी में शर्त इस तरह की रख देना कोई मामूली चीज है, दकीक निगाहों से देखा जाए बहुत बड़ी बात है। मालूम थे इमाम अली मकाम को कि ऐसा जमाना आएगा जिस जमाने में ज़ैनब की जरूरत है, इमामत को जिस जात की जरूरत महसूस हो उस जात को ज़ैनब उलिया मकाम कहते हैं। बहुत अजमतों की मालिक है। इमाम अली मकाम रुखसत होते हैं, आपके शौहर के करीब जाते हैं, खुदा हाफिज कहते हैं, शहजादी ज़ैनब को साथ लेते हैं इजाजत से। वक्त का इमाम अपनी बहन के लिए उसके शौहर से इजाजत ले रहा है। पैगाम है हमारी माँ बहनों के लिए, बेटियों के लिए कि देखो जब रुखसत हो के शौहर के घर चली जाओ तो इन चीजों का ख्याल रखना। ये दीनी पैगाम है, तरबियत दीनी है। इमाम कह दे वाजिब हो जाएगा, लेकिन ना, इमाम की एक हद है, उस हद में इमाम इमामत को फरमाएंगे। शौहर का हक है, उसके हक को अदा करो, इजाजत दे तो चलना है। भाई के साथ जा रही हूं, इजाजत है? हाँ इजाजत है। चंद लम्हे के बाद जनाबे अब्दुल्ला सोचते हैं कि दुख्तर रसूल जा रही, मैं बीमार हूं, मैं आका हुसैन की मदद नहीं कर सकता। मैंने दो बच्चों को पकड़ा जिनको औन मोहम्मद कहा जाता है। बाज़ रवायत में है कि काफिला चल चुका था, उसके बाद औन मोहम्मद को भेजा है, खत लिख के दिया, जाओ आका हुसैन को दे देना, कह देना कि बाबा ने खत दिया है, हम नहीं आ सकते, ये हदिया है, कबूल फरमा लीजिए। मुख्तलिफ रवायतें हैं। बहरकाफ चले ये दोनों बच्चे माँ के साथ, मुतई और फरमा बरदार, मामू पे जान कुर्बान करने वाले बच्चे। मैदान करबला में पहुंच गए, असहाब की शहादत की बारी आ गई। होनो मोहम्मद है, माँ के करीब आते हैं, मादर गिरामी सबको इजाजत मिल रही है, मुझे इजाजत नहीं मिलती है। अली के नवासे जाफर तैयार के पोते घर में बैठते तो कहते बैठते विरासत में इन्हें शजात मिली थी। मादर गिरामी बार बार जाता हूँ, इजाजत नहीं मिलती। मौला कह देते हैं, मेरे आका कह देते हैं, मेरे मामू कह देते हैं, तुम्हें कैसे इजाजत दूं, मेरे बहन की निशानी हो। तारीख कहती है कि जनाबे अब्बास का सहारा लिया गया। मामू चलिए मामू से इजाजत दिला दीजिए। जनाबे अब्बास आए और मोहम्मद को लेके आए। आका बच्चे मुझसे सिफारिश कर रहे हैं, इजाजत दे दीजिए। इमाम फरमाते कैसे इजाजत दूं, मेरी शहीदी बहन की आंखों के तारे, मेरी बहन कैसे बर्दाश्त करेगी। नहीं दिया इजाजत। ज़ैनब सोचती रही, बच्चों का हाथ पकड़ा, बारगाह इमाम हुसैन में आ गई। मौला इजाजत दे दीजिए। इमाम ने वही सब बातें जो पहले कही थी। ज़ैनब ने कुछ ऐसा कहा कि इमाम मजबूर हो गए। ए मेरे सैयद और सरदार, अगर महशर में माँ फातिमा ने पूछ लिया ज़ैनब तेरे औनो मोहम्मद ज्यादा प्यारे थे या मेरा हुसैन, तो क्या जवाब दूंगी। बस ये कहना था इजाजत मिल गई। शेर के मानिंद बच्चे गए,
مقتل کہتا ہے کہ شہزادی زینب کی عادت تھی جب کوئی شہید ہوتا تھا تو اس کے لاشے پہ جب گنج شہیدہ میں لا کے رکھا جاتا تھا تو زینب سب سے پہلے پہنچتی تھی. یہ زینب بچوں کی جنگ کی خبر لے رہی ہے, خبر ملتی جا رہی ہے. زینب تمہارے بچے شیر کی طرح لڑ رہے ہیں, ایسا محسوس ہو رہا ہے علی مرتضیٰ جنگ فرما رہے ہیں, ایسا محسوس ہو رہا ہے جعفر طیار جنگ فرما رہے ہیں. پھر خبر ملی زینب تمہارے بچے لڑتے لڑتے فرات کے کنارے پہنچ گئے. کہا میرے بچوں تک خبر پہنچا دو کہ فرات کے کنارے پہنچ جائیں تو پانی نہ پیئیں گے, اس لیے کہ سکینہ پیاسی ہے. بچے فرات کے قریب پہنچے لیکن ماں کے مطابق پانی کو ہاتھ نہیں لگایا. دشمنوں نے جب دیکھا کہ ان جان جیسے بچوں کو شکست نہیں دے سکتے تو ان مکاروں نے مکر سے کام لیا, دونوں بچوں کے درمیان فاصلہ ڈال دیا. ایک مغرب اور ایک مشرق کی طرف چلا گیا. نرغے آدھا میں بچے گھرے, سامنے سے تو حملہ کرنے کی ان ظالموں میں ہمت نہ تھی, پیچھے چھپ چھپ کے حملہ کیا. جب بچے اور وہ بھی 3 دن کے بھوکے پیاسے زخموں سے چور ہو گئے تو آواز دیا ماموں میری خبر لیجئے. امام حسین دوڑے, جناب عباس دوڑے, دشمنوں کو ہٹایا, بچوں کے قریب پہنچے. بچوں کو ریو قفس انصوری سے پرواز کر گئی ایک روایت, دوسری روایت کہتی نہیں نہیں بچے زندہ تھے. امام بچوں کے قریب پہنچے تو بچوں نے ہاتھوں کو جوڑ کے فرمایا اے ماموں میری ماں سے کہہ دینا ہم نے پانی نہیں پیا, ہم نے حق وفا ادا کر دیا. میری ماں سے کہہ دینا کیا وہ مجھ سے راضی ہیں. امام نے بچوں کو اٹھایا, مقتل سے خیمے گاہ میں لائے, گنج شہیدہ میں رکھا. ارے سیلانیاں آگے ماتم کرنے لگی لیکن وہ ماں نائی جو ہر ایک کے لاشے پہ پہلے آتی تھی, سیلانیوں نے تلاش کرنا شروع کیا. دیکھا زینب اولیاء مقام خیمے میں سجدے خالق میں سر رکھے شکر کے سجدے بجا رہی ہیں. شہزادی ارے آپ کے بچوں نے آپ کا نام روشن کر دیا, اپنے ماموں میں قربان ہو گئے. آقا حسین آپ کو بلا رہے ہیں. امام کی مطابق, امام کی خواہش کے مطابق زینب اولیاء مقام خیمے سے چلی, لیکن انداز یہ ہے کہ ہر قدم پہ لڑکھڑا رہی ہے. بچوں کے قریب پہنچی, دونوں بچوں کے درمیان خود کو سجدہ خالق میں رکھ دیا. بارے الہ میری قربانی کو قبول فرما. واہ حسینہ واہ محمدہ واہ علیہ. ارے جب میں زینب اولیاء مقام کی اشاروں وفا کو بیان کرتا ہوں تو دل چاہتا اسے بھی بیان کر دوں. راوی کہتا ہے کہ زینب اولیاء مقام نے آنے میں تاخیر اس لیے کی کہ جب میں زینب اولیاء مقام اپنے بچوں کی لاشوں پہ جا کے گریا کروں گی تو امام حسین اپنے بیٹے علی اکبر کو اپنے پہلو میں دیکھے گا, میرا بھائی شرمندہ ہو جائے گا. زینب نہیں چاہتی حسین شرمندہ ہو. واہ زینبہ واہ علیہ واہ حسینہ. معبود تجھے تیری عظمت کا واسطہ, انبیاء و مرسلین شہداء و صدیقین اور صالحین کا واسطہ, ہم سب کی تیری بارگاہ مقدس میں اول اور آخری اور سب سے اہم دعا یہ ہے کہ امام زمانہ کا ظہور فرما, ہم سب کو آپ کے عون و انصار میں شامل فرما. ماتم حسین. علمدار کا نعرہ دریا ہے ہمارا, دریا ہے ہمارا. عباس کا نعرہ ہے علمدار کا نعرہ دریا ہے ہمارا, دریا ہے ہمارا. میں حیدر کرار کے سائے میں پلا ہوں, میں فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا سلام ہوں. عباس میرا نام علمدار وفا ہوں, یہ نام و نسب ہے میری قسمت کا ستارہ. دریا ہے ہمارا, دریا ہے ہمارا.
साथ है मेरे, रुतबा है अलमदार, अलम साथ है मेरे, लहरा के फररा भी ये करता है इशारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, अब्बास का नारा है, अलमदार का नारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। साहिल पे जो ये फौज के दस्ते हैं तुम्हारे, एक आन में पैबंद जमी हो अभी सारे, दरिया उलटा है अभी कदमों में हमारे, एक हस्र बपा कर दूं जो कर दूं मैं इशारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, अब्बास का नारा है, अलमदार का नारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। खत भेज के तुमने जिन्हें यसरफ से बुलाया, मेहमान थे लेकिन उन्हें दरिया से हटाया, प्यासे ही रहे वो उन्हें पानी न पिलाया, अल्लाह ने जिनके लिए कौसर को उतारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, लो छीन लो ये हम पर कब्जा है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, यासिर 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 कर गए मादर के अदा सारे के सारे, हक कर गए मादर के अदा सारे के सारे, रे मामू पे फिदा हो गए ज़ैनब के दुलारे, हक कर गए मादर के अदा सारे के सारे, हक कर गए मादर के अदा सारे के सारे, जाती थी बच्चों को बड़े प्यार से ज़ैनब, समझाती थी बच्चों को बड़े प्यार से ज़ैनब, समझाती थी बच्चों को बड़े प्यार से ज़ैनब, समझाती थी बच्चों को बड़े प्यार से ज़ैनब, रे भूले से न जाना कहीं दरिया के किनारे, हक कर गए मादर के अदा सारे के सारे, हक कर गए मादर के अदा सारे के सारे, रे काशी है सकीना रहे हर आन यही दाम, काशी है सकीना आन यही दाम, काशी है सकीना रहे हर आन यही दाम, काशी है सकीना रहे हर आन यही दाम, रे पानी का तसावुर ना हो बहनों में
गिरो भी तो सदा रन से न देना, घोड़ों से गिरोगे तो सदा रन से न देना, घोड़ों से गिरोगे तो सदा रन से न देना, घोड़ों से गिरोगे तो सदा रन से न देना। देखो मैं कफाऊंगी जो मामू को पुकारे, अब कर करे मातर के अदा सारे के सारे, अब कर करे मातर के अदा सारे के सारे। दरे जिंदा पर कोई मासूमा पढ़ा करती है, ये रो कर नोहा बाबा 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 बाबा, बहुत डर मुझको यहाँ लगता है, बहुत तन्हा हूँ, चले आओ ना बाबा 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 बाबा। दरे जिंदा पर कोई मासूमा पढ़ा करती है, ये रो कर नोहा। दरे जिंदा पर कोई मासूमा पढ़ा करती है, ये रो कर नोहा। खुदा के देख लो बाबा मेरी हालत, नहीं पहचान पाओगे मेरी सूरत। खुदा के देख लो बाबा मेरी हालत, नहीं पहचान पाओगे मेरी सूरत। सहे बचपन में मसाइब इतने, ज़ईफ़ा दिखने लगी ये दुखिया। दरे जिंदा पर कोई मासूमा पढ़ा करती है, ये रो कर नोहा। दरे जिंदा पर कोई मासूमा पढ़ा करती है, ये रो कर नोहा। बड़ा दुश्वार है इस कैद में जीना, बहुत याद आ रहा है बाप का सीना। बड़ा दुश्वार है इस कैद में जीना, बहुत याद आ रहा है बाप का सीना। गए हो जब से नहीं सोई मैं, सुकून से अब तक कभी एक लम्हा। दरे जिंदा पर कोई मासूमा पढ़ा करती है,
مجھے پھر قبر میں لگنے لگا ہے ڈر، نکالا تھا جنہوں نے لاش اصغر، مجھے پھر قبر میں لگنے لگا ہے ڈر، نکالا تھا جنہوں نے لاش اصغر، وہ ظالم پھر سے پلٹ آئے ہیں، پھپھی اور میں ہوں یہاں پر تنہا، در زندہ پر کوئی معصومہ بڑا کرتی ہے یہ رو کر نوحہ، در زندہ پر کوئی معصومہ بڑا کرتی ہے یہ رو کر نوحہ، میں روؤں لے کے کب تک سسکیاں بابا، بہت دکھتی ہے میری پسلیاں بابا، میں روؤں لے کے کب تک سسکیاں بابا، بہت دکھتی ہے میری پسلیاں بابا، سکینہ اس دو ہے کس حالت میں، فقط سمجھیں گی یہ دادی زہرا، در زندہ پر کوئی معصومہ پڑا کرتی ہے یہ رو کر نوحہ، در زندہ پر کوئی معصومہ پڑا کرتی ہے یہ رو کر نوحہ، نظر آتا نہیں آنکھوں کو ملتی ہوں، سہارا لے کے دیواروں کا چلتی ہوں، نظر آتا نہیں آنکھوں کو ملتی ہوں، سہارا لے کے دیواروں کا چلتی ہوں، پکڑ کر زلفیں مجھے ظالموں نے نہ جانے کیسا تماچا مارا، در زندہ پر کوئی معصومہ پڑا کرتی ہے یہ رو کر نوحہ، در زندہ پر کوئی معصومہ پڑا کرتی ہے یہ رو کر نوحہ، میں روؤں لے کے کب تک سسکیاں بابا، بہت دکھتی ہے میری پسلیاں بابا، میں روؤں لے کے کب تک سسکیاں بابا، بہت دکھتی ہے میری پسلیاں بابا، سکینہ اس دو ہے کس حالت میں، فقط سمجھیں گی یہ دادی زہرا، در زندہ پر کوئی معصومہ پڑا کرتی ہے یہ رو کر نوحہ، بہت ڈر مجھ کو یہاں لگتا ہے، بہت تنہا ہوں، چلے آؤ نا، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤں، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤں، بابا جان کیا میں کہوں کیا نہ کہوں، رنج و الم شام غم والے سفر، شام کے زندہ کے ستم، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم
غم میں بھی سناؤں، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤں۔ بابا جان شمر نے جب بابا جان شمر نے جب مارے تماچے منہ پر، بالیاں کھینچی میری کرتا میرا خون میں تر۔ بابا جان دیکھو ذرا، بابا جان دیکھو ذرا، نیلے ہیں رخسار میرے، کیا یتیموں پہ ستم کرتا ہے یوں کوئی بشر۔ شمر کو دیکھ کے میں خوف سے تھراتی ہوں، بھیا سجاد کے پیچھے ہی میں چھپ جاتی ہوں۔ اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤں، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤں۔ بابا جان بازو بندے، بابا جان بازو بندے، سب کا بندہ میرا گلا، جب رسن کھینچتی تھی تم اٹھتا تھا ہر کام میرا۔ بابا جان میں نے کیا، بابا جان میں نے کیا پنجوں پہ چل کر وہ سفر، درد ہوتا تھا تو چلاتی تھی بابا بابا، چمکاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی تھی، رسی اس طرح سے گردن میں پھنسی جاتی تھی۔ بابا بابا اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤں، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤں۔ بابا جان دیکھنا کیا، بابا جان دیکھنا کیا، سن بھی نہ پاؤ گے بیان، میرے رخسار پہ ظالم کی انگوٹھی کے نشان۔ بابا جان تم بھی مجھے، بابا جان تم بھی مجھے اب نہیں پہچانو گے، خاک بالوں میں لہو کانوں سے اب تک ہے رواں، سب ہر غم کے مگر کیسے کیوں مجھ سے سنو، تیرا 100 میل سفر کیسے کیا مجھ سے سنو، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤں، اپنے غم تم بھی سناؤ، اٹھو یوسف اے میرے اکبر، خط آیا ہے
جعل